سوال کے ساتھ فاتح شہباز خان رات گئے پریس ٹاک کی اور رولنگ ایلیٹ ملک کی، اس میں آصف علی زرداری، ان کے لیفٹ پہ بلاول صاحب اور ان کے رائٹ پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، اور اناؤنسمنٹس کی گئیں۔ صدر پاکستان کے لیے زرداری صاحب کا نام فائنلائز ہو چکا ہے، وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب کا نام فائنلائز ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اہم ترین ٹویٹ جو مشاہد حسین سید صاحب ان کی طرف سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں واو another midnight miracle or hastily choreographed arranged marriage, or more aptly in American parlance a shotgun wedding. While the usual suspects are neatly accommodated in their desired slots, what about the elephant in the room? The party with the largest number of votes, while their leader, the most popular politician, remains a political prisoner? A question mark. Trying to stage Hamlet without the Prince of Denmark is a recipe for continued stability. Heal is more necessary than deal. یہ ریئیکشن آیا ہے مشاہد حسین سید صاحب کا، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو اہم ترین بریک تھرو تھا، ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ حکومت سازی میں پاور فارمولہ کیا ہوگا۔ اس پاور فارمولے کے اوپوننٹ جو اپوزیشن پارٹی ہے 100+ ووٹس کے ساتھ، اتنی بڑی اپوزیشن تاریخ میں شاید نہ ہوئی ہو، اور لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے، تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ پھر تو عدم اعتماد کا در ہر لمحے کھلا رہے گا۔ عدم اعتماد کو لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا گفتگو کی تھی وہ آپ کو میں سنواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کل کی پریس ٹاک میں زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے سنیے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا گفتگو کی۔ خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر امیدوار نامزد کیا ہے۔ میرے لیے بڑا یہ اعزاز کی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے، سیکنڈ ٹائم یہ پرائم منسٹر بنے ہیں، بننے کے لیے یعنی نامزد ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم 5 فروری 2002 کو ان کے گھر زرداری صاحب نے وزٹ کیا تھا، اور وہاں سے پھر پرائم منسٹر کے طور پر شہباز شریف صاحب کا نام نامنیٹ ہوا تھا، اور عدم اعتماد کا سارا سلسلہ ہوا۔ زرداری صاحب کو لے کر، پیپلز پارٹی کو لے کر سارے یہی پوچھ رہے تھے، جتنے بھی لوگ پیپلز پارٹی کو ڈیل کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بہت ٹچی ہے 18ویں ترمیم کو لے کر۔ اس میں صوبائی خود مختاری، صوبوں کی خود مختاری کے ساتھ وہاں NFC ایوارڈز 58(2)B، اور اگر کوئی آمرانہ قوت مسلط ہو جائے تو اس کا شیلٹر نہ بننا، یہ ساری چیزیں فیصلہ ساز اور بہت ساری قوتیں چاہتی تھی کہ 18ویں ترمیم کو شاید مینج کیا جائے۔ تو پیپلز پارٹی کو کور کرنے والے کورسپونڈنٹس، یہاں پیپلز پارٹی کو باریک بینی سے دیکھنے والے انٹلیکچوئلز جو ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ 18ویں ترمیم کو لے کر پیپلز پارٹی سینسٹیو ہے، اسی وجہ سے انہیں آئینی عہدے بھی نہیں دیے جائیں گے، مطلب صدارت اور سینٹ وغیرہ، دس اینڈ دیٹ۔ زرداری صاحب سے کل اور بلاول صاحب سے اس معاملے کو لے کر کیا میں نے سوال کیا وہ ذرا دیکھیے۔ سر 18ویں ترمیم کی کوئی گارنٹی بھی سر لی ہے جی کہ نقب نہ لگے اس پہ؟ جی زرداری صاحب، وہ 2/3 میجورٹی سے بنی ہوئی ہے بیٹا۔ نہیں، وہ شہباز شریف صاحب اور باقی مل کے کسی اور پیج پہ چلے جاتے ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ 18ویں ترمیم کا نقب کی کوئی گارنٹی لی ہے سر؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی چاہیے، اگر نقب لگتا ہے کبھی پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کو، تو پھر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، MQM اور عمران خان، یہ ساری پارٹیاں ایک طرف چلے جائیں تو پھر کون بچے گا؟ پھر زرداری صاحب اور صرف نواز شریف صاحب، جو پتہ نہیں اس دفعہ پارلیمنٹ میں حلف بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو نقب لگنے کے لیے یہ بھی مسائل ہیں۔ ملک احمد خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ پارٹیاں ساری، کیونکہ رات بڑی امپورٹنٹ تھی، اناؤنسمنٹ کی رات تھی، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، تو ان سے بھی پوچھا کہ دھاندلی کو لے کر انہوں نے کہا یہ تو 2014 سے دھاندلی کر رہے ہیں، دھاندلی کا شور مچائے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا گفتگو تھی وہ بھی ذرا سنیے۔ سر سارا فارمولہ طے پھر پا گیا
لیکن سر یہ سب سے بڑا جو ایڈریس کرنا پڑے گا ایشو وہ تو تحریکیں جو دھاندلی کے خلاف اور یہ ساری چیزیں جو اٹھی ہوئی ہیں آج کل، وہ 2014 سے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس ساری سینری میں نواز شریف صاحب کا مائنس ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نون لیگ کے لیے۔ انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور کی ہوگی، مری والے ٹور میں بھی بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوئیں، لیکن فرنٹ پر نہ آ کر اگر وہ خود بیٹھتے اس کی اناؤنسمنٹ کرتے تو یہ ساری صورتحال شاید ان کے الیکشن کو لے کر جو مطلوبہ ہدف تھا وہ حاصل نہ ہونا، اس کے بعد سادہ اکثریت بھی حاصل نہ ہونا، شاید یہی وہ وجہ تھی کہ وہ باؤنڈ ہو گئے کہ بیک فٹ پہ جائیں۔ لیکن کامران شاہد صاحب کا کل والا ٹویٹ وہ انڈیکیٹ شاید کر رہا تھا کہ کوئی پاور شیئرنگ میں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ڈان اخبار نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا لیکن یہ بات بھی نہیں بنی، درست ہوتی دکھائی نہیں دی۔ فی الحال آج کے تناظر میں اناؤنسمنٹ جب تک ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ جو نجم سیٹھی صاحب کا کلیم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب صدر نہیں بنیں گے اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی یہ آئینی عہدہ دینے میں۔ لیکن وہ بات بھی بالآخر اس کے پیچھے پھر کیا ہوا، کیا سلسلہ ہوا، یہ تو آنے والے دنوں میں مزید گتھیاں بھی سلجھیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عدم اعتماد کو لے کر کیا گفتگو کر رہے تھے وہ ذرا سنیے، چونکہ یہ وہ پارلیمنٹ ہوگی جس میں سب سے آسان ہدف عدم اعتماد ہوگی۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے، اتنی ہیوی میجورٹی کے ساتھ جب اپوزیشن بیٹھے تو پھر بات کس طرف جائے گی، کتنی سٹیبل ہوگی، کتنی نہیں۔ لوگوں کی رائے بھی آپ کو بتاتے ہیں، لوگ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ لوگ اس مینڈیٹ کو جو PDM-2 کا مینڈیٹ کہا جائے گا جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ ملے تھے، لیکن وہ بھی شاید آگے بات میٹنگز یا پریس ٹاکس میں آج کے دن کے بعد کوئی چیزیں شروع ہوں کہ پتہ چلے ایگزیکٹلی کہ تحریک انصاف ایگزیکٹلی اب کیا سوچ رہی ہے، اپوزیشن ایگزیکٹلی کیا سوچ رہی ہے۔ یہ ساری صورتیں فضل الرحمان صاحب کے جواب میں کیا گفتگو ہوئی تھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ بھی دیکھ لیں۔ وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جالو تحریک عدم اعتماد اور وہ کر لو، تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو، وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کی، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے بات کر رہے ہیں۔ اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ میں تھا۔ کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اس ساری صورتحال کو پبلک میں لے جا کر پوچھتے ہیں، لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اس گورنمنٹ کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا مسلز دکھا کر کام کرنا، ہیوی مینڈیٹ سے کام کرنا، یا یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اتحادیوں کا بہت سارا پریشر ہونا اور شہباز شریف صاحب کی ڈیلیورنس، اور پھر اس کو لے کر فیصلہ تو ہونا ہے کہ ڈیلیور کیسے کرتی ہے، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتی ہے، IMF کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، آپ کا فوراً جو پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ ہیومن رائٹس کو لے کر اس ملک میں کتنے بہتر طریقے سے ہیومن رائٹس کا جو انڈیکس ہے اسے بہتر کرنے میں کتنا رول پلے کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل پائے گی، نہیں چل پائے گی، یہی آج کا اہم ترین سوال ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پبلک میں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ مجھے بتائیں، پھر رات اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی، لیٹ نائٹ کوئی ایک ڈیڑھ کے قریب پریس کانفرنس ہوئی، پھر آپ نے پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی، اس میں زرداری صاحب تشریف فرما تھے، ان کے لیفٹ پہ بلاول صاحب تشریف فرما تھے، رائٹ پہ شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے، اور پھر اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ صدر زرداری جو ہیں ان کو صدر بنا دیا جائے گا دوبارہ سے، پہلے بھی صدر پاکستان رہے، اس کے بعد پھر یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور کابینہ میں کوئی حصہ نہیں پیپلز پارٹی اس طرح، اور گورنر اور سینٹ پھر، اور پھر اس طرح اسپیکر، یہ ساری چیزیں سارا فارمولہ طے پا گیا۔ تو ایوب بھائی کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ سر جی دیکھیں، اب تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس چیز کو تو نہیں مان رہی نا۔ اگر یہ زور زبردستی ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں تو عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے، لوگوں کے مرضی کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ عرصہ یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا ہے، اور یہ غلط ہے، ووٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ بھی
اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایوب بھائی ممکنہ طور پہ کیا انہیں ہرڈل اور کیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشی بحران ہے, IMF کا بھی سامنا ہے, اور ملک کے اندر مل کے کر نہیں لیں گے سارے اکٹھے ہو کے؟ یا نہیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے اور کرسی کی لڑائی ہوگی. آپ جتنا دیکھیں گے ایک دوسرے کو. نہیں, وہ صدر بند تو گئے ہوں گے زرداری صاحب اس وقت تک, اور یہ ادھر پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے بھی تو لوگ صدر کی کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا؟ صدر تو نظر ہی نہیں آتا, حلف والے دن نظر آتا ہے, حلف اٹھاتے ہیں اس کے بعد تو کبھی وہ اسکرین پر ہی نظر نہیں آتے. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے کام ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مطلب مکافاتی عمل ہے, اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. مقافات عمل کیا ہے؟ وہ PDM پہلے گورنمنٹ میں تھی, اب دوبارہ وہ پاور میں ہے اور ان کی اسٹریٹجی ہے. اور اگر PTI جو ہے وہ بیٹھ جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ, نمبر پورا کرتی تو وہ آگے چل پڑتے. نہیں خیال ہے کہ PTI بیٹھے گی, ظاہر اس سے گوہر بیٹھے ہوتے زرداری صاحب کے ساتھ. نہیں میرا نہیں خیال ہے وہ لوگ بیٹھیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے آپشن تو ہے نا. نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. نہیں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ بہرحال ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا, لیکن یہ جو ہو رہا ہے میرے خیال میں ٹھیک. اڈیالہ میں سوالات کا جب سیشن آیا تو میں نے زرداری صاحب سے یہ پوچھا کہ آصف زرداری صاحب ٹیلی ویژن میں کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں عاصمہ شرازی صاحبہ کے, کہ عدم اعتماد کے دوران عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا زرداری صاحب کو کہ ہمیں بچا لیں. تو میں نے پوچھا جب عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب میں انہیں کوئی پیغام بھیجوں گا. یہ ان کے ورڈ تھے. تو یہ الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہاں سے یہ گٹ فیلنگ آئی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بیٹھنا, ہاں وہ بھی احتجاج دھاندلی کے خلاف کر رہی ہوتی تو پھر شاید, جیسے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں, وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشترکہ مفاد سامنے آ گیا. تو اگر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ کے اپنا راستہ نکال سکتے تھے. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے جو بہتر ہے ہونا چاہیے. ملک کی سالمیت سب سے, یہ جو رات ہوا یہ بہتر نہیں ملک کے لیے. یہ تو اب اگر بیٹھیں گے چلائیں گے تو پتہ چلے گا نا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں چلا پائیں گے؟ مطلب اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا, لوگ خوش نہیں ہیں. مطلب معیشت کو بھی دیکھ لیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں تو عام آدمی تو مطلب سسک رہا ہے. کیونکہ میں بھی ایک کچا مزدور ہوں, مجھے بھی معلوم ہے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں روزگار ملے اور ہمیں صحت ملے, ہمیں تعلیم ہمارے بچوں کو ملے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اس ملک کی, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمیں ملنی چاہیے. سٹنگ چیئر پہ مطلب وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ہمیں ہمارے حقوق ملنے آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ 5 سال کے لیے پھر چلے؟ نہیں میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. دیکھیں اگر رزلٹ اچھا ہوگا تو چلے, چلتا رہے, نہیں تو پھر گھر چلا جائے. تو میرے خیال میں جب تو ہر حکومت گھر گئی اس طرح, تو اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں ٹینور پورا نہ ہو سکا, کوئی وزیر اعظم پورا نہ کر سکا, یہ تو پھر دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ عام آدمی ینگسٹرز ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. پھر اس سے یہ ہے کہ جرائم میں بھی مطلب آئے دن, مطلب جب آپ کو روزگار نہیں ملے گا تو لوگ پھر طرح طرح کی ایسے راستے اپناتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, جرائم میں لوگ پڑتے ہیں. اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگ ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں. مطلب سب کا یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ مینڈیٹ جو لوگوں کا تھا اس کا احترام کرتے کرنا چاہیے تھا, اچھا ہوتا, کیونکہ لوگوں کے لیے یہی قابل قبول ہوتا نا. اب آپ دیکھیں کہ ٹرن آؤٹ ووٹوں کا کیا رہا ہے, لوگوں نے اپنا اظہار رائے کھل کر کیا ہے. جیسے کہا گیا تھا کہ کھل کر آپ سامنے اور کریں, جس طرح انہوں نے کیا ہے اس طرف اس کو ڈیلیورڈ بھی کرنا چاہیے تھا. بہرحال پھر بھی اسی نقطے پہ میں بات کروں گا کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہے ان لوگوں کو وہی کرنا چاہیے, اور یہی بہتر ہے کہ ملک کے لیے ہو. ملک کی سالمیت سب سے ہے, مگر ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. ہمارے ایک دوست جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کل بلاول صاحب سے سوال بھی یہی کیا تھا کہ مینڈیٹ اگر عمران خان کا ہے تو آپ کیوں لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کے پاس سیٹیں پوری نہیں ہیں, ہم کہاں سے لے کے آئیں. وہ اپنا فگر نمبر پورا کریں سیٹوں کا, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. حاجی صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں حاجی صاحب؟ آپ خیریت سے؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ دعائیں ہیں شکر. تو حاجی صاحب کیا حالات دیکھ رہے ہیں ملک کی؟ اللہ خیر کرے گا, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اللہ بہت کریم ہے. تو حاجی صاحب رات وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی, دیکھی آپ کی نظر سے گزری؟ کس چیز کی؟ وہ زرداری صاحب بیٹھے تھے, اس میں بلاول صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان جمہوریت ہے, ون مین شو یہاں نہیں چلے گا. سبزی, ہر سبزی کا نام سبزی ہے. لوگ مل کے اٹھے, کوئی بھی آگے ہو جائے, ملک کو استحکام کرے, ملک کو کامیاب کرے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ استحکام کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب
ये अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट। बहुत बेहतरीन है, इंशाल्लाह ये करेंगे। साथ में हक परस्त 3 एनजीओ में आ जाए तो अच्छी हुकूमत बनेगी, स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनेगी, जिसमें आदम एतमाद नहीं होगा। मेजबान नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि उधर नंबर ज़्यादा, किसके वो मेजोरिटी ज़्यादा है। कौन इमरान खान की जो इंडिपेंडेंस हैं उनकी अच्छी नहीं बिजली के ख्वाब में चिचड़े नहीं कर सकेंगे। नहीं, कभी भी नहीं कर सकेंगे। उस लोगों ने 26,000 अरब रुपए खपन किया 4 साल में, और भी कदम करना है। वो कैसे किया, मुझे ये भी डिटेल। पूछो ना अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे लिया है? 26,000 अरब। हाँ, वो शरीफ बदमाश है, ये क्या करेगा? ये क्या बात है? छोड़ो, अच्छा बात सुनो। जी जी। ऐसा का जो हुकूमत बनेगा, अगर अवाम भी अल्लाह से मांगे, कोई आसरा ना करे। अल्लाह ने बोला कि तुम कहते हो बारिश नहीं होगा, कितना बारिश हो गया? रहमत अल्लाह की तरफ से आता है। ये जितने इंसान करे सबको रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन सबब बनाता है। लेकिन भाई साहब, अपना इंसान को किबला दुरुस्त भी तो करना चाहिए ना। देखो, रहमत तो जारी बात है उसी की है। एक्सपीरियंस आदमी है, जियाले भी पुराने हैं, पीपल पार्टी का पुराना हुकूमत है। ये मिल के अगर हिम्मत करे और साथ में पाकिस्तान के बिजनेसमैन सपोर्ट करे तो अच्छा हुकूमत चलेगा और मुश्किल नहीं आएगा। अपोजिशन की सीटें काफ़ी हैं, 100 के तो क्या करीब, हुआ? और बाकी इत्तेहादी मिल के ओ इतनी बड़ी भाईजान। अपोजिशन होती नहीं है ना। इमरान खान का नाम है फसाद खान। वो कभी तोड़ो जला दो, उसने क्या दिखाया लोगों को, क्या सिखाया? हुकूमत के बिजली के बैलों को जलाया। हाँ, हम न इमरान खान से डरते हैं न शहबाज शरीफ से डरते हैं, लेकिन इमरान खान में और शहबाज शरीफ में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मुल्क को चलाने के लिए नून लीग, पीपल पार्टी, MQM, पाकिस्तान बिजनेस का सेंटर कराची है, इसके बगैर भी नहीं चलेगा। 3 करोड़ का बड़ा शहर है। PTI को दोबारा हुकूमत नहीं देना चाहिए। हम पश्तो ज़बान है, मैं सुबह सरहद का हूँ, लेकिन उसने अच्छा नहीं चलाया। हाँ, तो स्वीप है सारा, पूरी जीत गई PTI। और यार सब उधर सब नकली है। अक्सरियत की बात माननी है ना। वो छोड़ो, तहरीक इंसाफ के हक में किसने धान लिया है? करनी थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। बस एक पाकिस्तान को चलाना चाहिए, मुल्क को चलाए, वफादारी करे, इस बच्चों का एहतराम करे, इस पे तरस खाए, बाहर मुल्क पैसे ना ले जाए, अपने मुल्क में पैसे खर्च करे। कौन ले गया बाहर? देखिए क्या होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू थैंक यू। भाई साहब बहुत सारी गुफ्तगू करके चले गए। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट तो कभी देनी नहीं चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, सब ठीक है। सुबह सुबह चाट खा रहे हैं मज़े से? सब खाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने देखा सारा कल मामला सारा? ये तो इलेक्शन के बाद से जो कुछ चल रहा है, इसका हल बड़ा सिंपल सा है। जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर है, कौन है वो? ये अवाम है। अवाम जो कहती है अवाम को दे दें, बात ख़त्म हो गई, मसला हल हो गया। बात ख़त्म हो गई। जब आप उस चीज़ को जो अवाम का फैसला है आपने गिरा लगा दी बात करके, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। बस ये चीज़ हो रही है। तो ये फिर रात वाला फैसला नहीं, रात वाला फैसला में तो जरदारी साहब, उसमें नहीं, जो शहबाज शरीफ, नून लीग का बिलावल, सारा कुछ है। भाई जिसको अवाम ने मैंडेट दिया वो कहाँ है? वो उस मीटिंग में था? नहीं था, वो तो अडियाला में। कैसे मसला हल होगा? जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको साथ बिठाए ना, तो मसले का हल वो है। आप बाकी फरीकों को बिठाते हैं, जिसको अवाम ने वोट दिया उसको साथ बिठाते नहीं है, तो कैसे? बैठे ही ना तो फिर नहीं, तो आपने उसमें पाबंदियां लगाई हुई हैं, ये सारा कुछ किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो मसले का बुनियादी हल देखें ना, पता है क्या है? पहले उसको अवाम ने वोट दिया था, मुंतखब किया था, वो एक्सपोज हुआ था खान साहब। अब दोबारा उसको वोट दिया है तो वो पार्लियामेंट में आएगा, गवर्नमेंट बनाएगा, नाकाम होगा ना, जाहिर है। मौजूदा मसाइल इतने हैं तो उसका हल भी निकल आएगा। अवाम दोबारा उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर आप किसी तरीके से किसी को हटा के PDM ले आएंगे, फिर वो कहते हैं कि अवाम का इख्तियार अवाम को सौंप दिया जाए, सौंप दिया जाए तो वो सारे निज़ाम ही ठीक हो जाएगा, सारा निज़ाम ठीक सीधा हो जाएगा। हाँ, सीधा हो जाएगा। अवाम कहेगी जनाब इस बंदे ने महंगाई में कमी नहीं की, ये हमारे मसाइल नहीं हल, इसको रिजेक्ट कर दो। मतलब मुमकिन है आप जो बात फरमा रहे हैं इसको जहन में रख के अगर इसी तरह हो तो वो साल बाद ही
पॉपुलर ना रहे, पॉपुलर है ना? पहले भी ऐसे ही हुआ। ऐसे हुआ, खान साहब अनपॉपुलर हो गए, वो भैंसे मुंह से जब बेची और सारा कुछ किया और अनपॉपुलर हो गए, बिल्कुल एक्सपोज हो गए, हाउस से निकले तो पॉपुलर हो गए। पॉपुलर हो गए और गलत तरीके से निकाला गया ना। उनको जो 1.5 साल रह रहा था पूरा करने देते हैं उनको। जो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे वो गलत हो जाएगा। अब असल में मसला ये है कि इस कैमरे के बाद लोगों को शऊर बहुत ज़्यादा आ गया है, हर चीज़ का पता है। आप बच्चे से पूछे ना पाकिस्तान के मसाइल क्या है, वो आपको फिंगर टिप से बता सकता है। ये मसले हैं मुआशी, ये चीज़ें हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, फलां ये चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है। तो मसला ये है कि आप उसको गलत तरीके से ना करें, जो कुछ आइन में है या पार्लियामेंट में है, लेजिस्लेशन है, उसको हल करें, मसला हल हो जाएगा। आपने मसले हल कर दिया। हाँ, ये चीज़ है। लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में ही हल हुआ है, बाहर हल नहीं हुआ। तो वही चीज़ है ना, पब्लिक भी यही कह रही है, पब्लिक में इलेक्शन का रिजल्ट भी यही दिया है कि आप उसको गलत तरीके से ना, इसका जो हक है वो तस्लीम किया जाए, बात खत्म। पब्लिक भी यही कहती है। आप इन लोगों से पूछ अगर कोई पॉपुलर नहीं रहेगा तो वो पब्लिक रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल पब्लिक यही, आप इन सबसे काफ लिख के बुर्ज पब्लिक ने उल्टा दिए थे, उल्टा दी थी, यही कुछ याद है ना उस वक्त? इसका यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी के बुर्ज 2013 में उल्टे थे। नहीं, ये जो लोग अभी आए हैं, ठीक है, तो आप देखें जब अवाम का मैंडेट ही नहीं है, तो जब अवाम का मैंडेट नहीं है, ऊपर से इतने मसाइल हैं, वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर, पता है क्या, मुझे तो तरस आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर है बेचारे, वो बाहर देख रहा होगा प्रोटेस्ट हो रहा है और अंदर बैठे मैं यार ये फैसला करूं, पता नहीं मैं 6 महीने हूं, पता नहीं मैं साल हूं, पता नहीं क्या। और दूसरे जो कोलिशन है वो रोजाना उनकी कोई धमकी आ रही होगी, कोई जो कैसे फैसले हाँ, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर सूबे में बेहतर थे तो वहाँ उनके पास अक्सरियत होती थी ना, ऑल इन ऑल थे, तो डिलीवर हो जाता था। यहाँ पॉसिबल नहीं। अवाम की सपोर्ट अगर देखें, जो फैसला हो गया, आज भी मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, अगर अवाम की सपोर्ट शहबाज शरीफ के साहब के साथ हो जाए, बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वो ये है कि जो अडियाला में बैठे हैं खान साहब, उनको किसी तरीके से या फिर राज़ी कर लें कि अवाम की सपोर्ट उधर चली जाए। ये अवाम की सपोर्ट के बगैर चीज़ें नहीं हो सकती, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये चीज़ें तो ये फिर बात कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी? फ़र्ज़ करें साल गुजर जाता है, इसी तरह 1.5 साल गुजर जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें देखें, बाहर की भी इन्वॉल्व हुए, लोकली भी हैं हमारी। और इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई रास्ता निकलता है, फ़र्ज़ करें, तो अदम एतमाद तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ के खिलाफ भी आ सकती है। वो पार्लियामेंट में साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होने का तो ऑप्शन हर वक्त रहता है। दूसरा एक और चीज़ है, ये समझने की है चीज़ें। अभी एक देखें, वोट की एक अवाम का गुस्सा था, उन्होंने वोट में निकाल दिया। अवाम की जो पावर होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। अभी उस तरफ आया है, अभी ये किसी और तरीके से भी आ सकता है। आप समझते नहीं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर रोल प्ले कर सकते हैं और अडयाला से उनको बाहर आने में कोई थोड़ा रोल प्ले हो सकता है? या उनका भी रोल है ना, खान साहब का भी है कि वो किस हद तक राज़ी होते हैं और क्या करते हैं। इधर से असल में मसला ये है, अवाम को रिलीफ बहुत ज़्यादा मिल जाए, फिर भी हुकूमत ने अपोजिशन को साथ लेके चलना इधर होता से है। भी रिलीफ मिले ना, अवाम को थोड़ा सा इनका भी गुस्सा ठंडा हो। इनका प्रेशर खान साहब के ऊपर है अवाम का कि आप हमारे लिए फ़ाइट करें, हमारे लिए खड़े हो। अगर खान साहब बैक पे जाते हैं, अवाम का इधर से होगा कि आप क्यों कर रहे हैं डील, क्यों ये मामला है। अगर आज आपको आप खुद समझें कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ खान साहब कोई मामला करते हैं, अवाम का गुस्सा होगा कि नहीं होगा? कि आप तो ये कहते थे पहले, आज आप पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला अपने कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर रिलीफ दे सकती है कोई मैक्सिमम दे, और दूसरा खान साहब को भी क्रेडिट, ये सारी चीज़ें इकट्ठी। इसका क्रेडिट आप जरदारी साहब और शहबाज शरीफ को नहीं देंगे कि उन्होंने आईनी बहरान से बचा लिया मुल्क को और मिल बैठे हैं? इनका क्रेडिट उस टाइम होगा जब कोई डिलीवर करेंगे, तो अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर ज़ीरो। इसका चांस कितना है कि डिलीवर करें? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसमें हम चांस क्या दें? चांस बहुत मुश्किल है, इसलिए है कि हालात ज़्यादा ख़राब है। ये महंगाई सबसे बड़ा मसला ये है लोगों का है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी मसाइल है। इसको किसी तरीके से कोई हल करे तो बाकी अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, अवाम कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ उधर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो भाईजान रात फिर प्रेस टॉक हो गई और अनाउंसमेंट लेट नाइट, जरदारी साहब बैठे थे, बिलावल साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, और मिल के अनाउंसमेंट की गई, सदर पाकिस्तान की कुर्सी अनाउंस की गई, प्राइम मिनिस्टर की, और ये सारा। क्या आपका टेक क्या है? तजर्बा आपका वसी है, क्या टेक है आपका? क्या किस तरफ जाएगी बात? ठीक है सारा ये? मुझे तो बड़ा मतलब कि मैं तो बड़ा मायूस हूँ इन सूरत हाल से। हालांकि मतलब कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, लेकिन ये एक चीज़ जो है ये मैंने इसको पॉजिटिव नहीं लिया। उसकी वजह ये है, ये मतलब कि जो है ना फैमिली में इस तरह के ओहदे बांटना, तजर्बा कर लोग चाहिए मेरा ख्याल है। तो इसके लिए नहीं है। अब देखें, पीपल पार्टी एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी है,
مسلم لیگ نون میں بھی بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. وائے شہباز شریف, وائے مریم, وائے زرداری, وائے بلاول. میرا سب سے بڑا کوشچن یہ ہے, اس سے آگے نکلیں گے تو پھر میں مطلب کہ اس پہ تبصرہ کر سکوں گا یار کہ مطلب کہ اس طرح متحد رہتی ہے جب قیادت خود اپنے آپ کو اناؤنس کرتی ہے, لوگ اپنا کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی. کوئی ورکر لگانا پڑے تو لابنگ, کھینچا تانی, پارٹی کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, پی ٹی آئی میں 1000 خامیاں ہوں گی, لیکن ابھی آپ نے دیکھا, حالانکہ عمران خان کی بہنیں بھی تھیں, عمران خان کے اور بھی رشتہ دار تھے, وہ کسی اور کو بھی پارٹی چیئر پرسن بنا سکتے تھے نا, وہ کسی اور کو بھی پرائم منسٹر کا نامینیشن ہو سکتی تھی. پرائم منسٹر کی وائے مطلب یہ جو ہے عمر ایوب, وائے بیرسٹر گور. بات یہ ہوتی ہے نا, یہ جمہوری پارٹی ہوتی ہے, ان کو سیکھنا چاہیے جماعت اسلامی سے, ان کو سیکھنا چاہیے پی ٹی آئی سے, ان کو سیکھنا چاہیے ایم کیو ایم وغیرہ سے. لیکن یہ جو دو پارٹیاں ہیں, عوام دیکھیں نا, اس دفعہ الیکشن میں عوام نے جو نو ٹرسٹ کیا ہے یا نو کانفیڈنس ان پہ کیا, اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. اگر یہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جمہوریت پہلے اپنے اوپر لاگو کریں. تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو بنی ہوئی ہیں, وائے مجھے تو بڑا شاک ہوا کہ یہ پچھلے چند دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے. حالانکہ ٹھیک ہے, زرداری صاحب ریسپیکٹیبل فار می, اور نو ڈاؤٹ وہ ایک اچھے پالیٹیشین ہیں, باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس نے مطلب تجربے سے اس نے کافی کچھ سیکھا ہے, اور میرے خیال میں ہی از اے میچورڈ پالیٹیشین. لیکن یہ کون سی پالیٹکس ہے کہ آپ مطلب کہ جو ہے نا بزنس کریں, گیو اینڈ ٹیکس کریں, خرید و فروخت کریں, اور اس کو سیاست کا نام دیں. یہ جمہوریت ہے, یہ سیاست ہے. بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت؟ تھینک یو ویری مچ. سر سے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں اسٹرانگلی؟ میں ان کی ہمیشہ ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں ان کی بات کو آگے میں پش کروں گا, بلکہ انڈوز کروں گا. یہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں جو اپنے ہی فیملی کے ڈائریکٹرز کو لا کر مختلف پوسٹوں پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں ملک کے, کیونکہ ان کو باہر کے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. سو دس از ناٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹ, اٹ از اے جوائنٹ وینچر بٹوین دا ٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, اور یہ اس ملک کا بٹھا بٹھا دیں گی. یہ آخری امید تھی اس الیکشن سے لوگوں کو. ڈرا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں گور بھائی. میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں جس سے ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. لیکن دیکھ لیں, یہ سیٹ اپ کوئی لمبا چوڑا چلنے والا نہیں ہے. پہلے ہم ایک محاورہ سنتے تھے, ڈیوریبل نہیں ہوگا. زرداری صاحب جب آ جائیں تو لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی ڈیوریبل ہو جائیں گی. دیکھیں جی, جو 25 کروڑ عوام ہے وہ ان کو بھگت رہا ہے, بجلی کی صورت میں, گیس کی صورت میں, پیٹرول کی صورت میں. نہ اس کے بچے کے پاس گیس ہے, 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. کیا مطلب یہ ملک ہے, ریاست ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بار بار ان مایوس لوگوں کو لا کر آپ ملک پہ مسلط کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ٹٹولا جائے کہ کہانیاں کیا ہیں. عوام کیوں نہیں ٹٹولتی ان چیزوں کو؟ ہم بہت تباہی اور بربادی کی طرف جا چکے ہیں. ساری ٹو کٹ یو, لیکن عوام نے 8 فروری کو فیصلہ دیا ہے. میرے خیال میں پاکستانی عوام جو ہے نا, جتنا شعور پاکستانی عوام میں ہے, وہ شاید یہ نہیں, مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ وی آر ایٹ پار. مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے جو میچورڈ مطلب کہ نیشن ہے ان میں سے ہم ہیں. آپ کو یہ کولیشن نہیں سمجھ آیا؟ یہ مطلب کہ کولیشن ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہمیں تو یہ الیکشن کے رزلٹ سمجھ نہیں ہے یار. مطلب کہ دیکھیں لوگوں نے مطلب کہ کس کو ووٹ دیا اور اقتدار میں کون آ رہے ہیں. دس از دی پالیٹکس, یہ جمہوریت ہے. یہ دھاندلی کا جو ٹیگ ہے, اس کو لے کر وہ کیسے پھر سنبھال پائیں گے, گورنمنٹ کیسے چلا پائیں گے؟ یہ دس از ناٹ ٹیگ, دس از گراؤنڈ ریئلٹی. یہ ریالٹی ہے. آپ مطلب کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ارد گرد ہمارے یہ پوری مارکیٹ ہے, اس میں آپ گھومیں, کسی بندے سے پوچھ لیں یار, کسی مطلب کہ جو ہے نا یہاں پہ کم سے کم مطلب 100-200 بندہ ہے. آپ مطلب کہ ایک 2-3 لوگوں کو آپ مطلب ایز اے سیمپل لیں, ان سے پوچھیں یار کہ یہ مطلب جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں, یہ مطلب کہ الیکشن لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا, جیتا کو کوئی اور ہے. تو یہ واٹ از دس, آخر کب تک؟ مجھے اب یہ سمجھنا ہے آپ سے, گوہر بھائی سے. گوہر بھائی, ابھی پھر اڈیالہ والے جو پارٹی ہے اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پھر آپ ملک میں؟ دیکھیں, جس طرح اس کو دیوار سے لگایا گیا تھا, ہم 2024 میں رہ رہے ہیں. کب تک یہ آپ لوگ کرو گے؟ اور یہ مطلب آپ کر چکے ہیں, 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, لیڈرشپ نہیں, نشان نہیں, پارٹی نہیں, تمام لیڈرشپ فرار, کوئی جیلوں میں, اور اس کے باوجود یہ ریئیکشن. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے لوگوں کا ریئیکشن بھی سنا, اور سب سے بڑا جو اس گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا کرائسس کی صورت میں یا شور کی صورت میں, وہ جو دھاندلی کو لے کر ہیوی اپوزیشن 100+ سیٹوں سے پارلیمنٹ میں موجود ہوگی, وہ بات پھر کدھر جائے گی, اور گورنمنٹ کی سٹیبلٹی
गवर्नमेंट का बम्प ही ना होना इस फ्लाइट का, वो कैसे होगा? यहाँ हम तरीन सवाल है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।